آج کے دور میں بچوں کے دلوں میں علم دین اور عالم دین کا مرتبہ و مقام پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری کئی نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو تو اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا کہ خبردار آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ بات مجالس ابرار میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ یہ بات تنبیہ الغافلین میں موجود ہے۔ علماء وارثین نبی ہیں، جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں۔ یہ بات حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے وصایا انبیاء اولیاء میں کہی ہے۔ آگے احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم ہے، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء و مشائخ کا احترام کریں، ان کو دوست رکھیں اور ظالموں کا قلعہ کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک امن و سکون سے زندگی بسر کریں۔ علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے تعلق ہمیشہ استوار رکھنا چاہیے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اپنے بیٹوں سے جو کہ وصایا انبیاء اولیاء میں موجود ہے کہ میرے بیٹوں عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں ہدایت کی منڈی ہیں اور علماء ربانی دکاندار ہیں، اور دکان ان کا سینہ ہے، اور قرآن مال ہے اور مسلمان خریدار ہے، اور ایمان پوجی ہے۔ جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین علماء کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ یہ بات مرد مومن اقوال سلف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152 میں موجود ہے۔ حضرت لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ملا بے ایمان ہوتا ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ جائیں تاریخ کے اوراق دیکھ لیں، ساری قربانیاں علماء کرام ہی کی ملیں گی۔ ہندوستان موجود ہے تو وہ علماء کرام کے خون سے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ علم شریعت سے دور نہ ہٹنا، علم فقہ پڑھنا اور عالم بننا۔ یہ بات فیضان مدینہ لاہور میں موجود ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی وصیت اپنے لڑکوں کو کہ عالم بنو، کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ یہ بات العلم والعلماء میں موجود ہے۔
حضرت یحییٰ ابن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اپنے بیٹے کو کہ بیٹا ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو، کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے، اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ امام العارفین علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو بات ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہے ان پر خود عمل کرے، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو، اور اسے برا کبھی نہ سمجھے، اور اسے عزت دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلہ میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے تو اپنے دوست کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکیں۔ اپنے دوستوں کو تاکید کریں کہ جب کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہے تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کریں۔ علماء اور صالحین کو عمدہ کپڑا پہنتے اور لذیذ کھانا کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کریں۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملیں تو اپنے ہم اثر علماء اور درویش کو ان کی نظر میں بڑھائیں۔ یہ بات بھی وصایا انبیاء اولیاء میں موجود ہے۔ آخری بات، عالم و عابد دونوں بزرگ ہیں، لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، برخلاف اس عابد کے کہ وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔